کبھی کبھی نا دل بہت دکھتا ہے کہ انسان اتنا بھی بے بس، مجبور اور لاچار نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے ظلم زیادتی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں یا اپنے بہن بھائیوں میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہم سب کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی عرصے سے ہمارے کچھ بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ یقین کریں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک سزا ہی ہے کہ ہم لوگ ان کے حق میں کچھ کہہ نہیں پا رہے، کچھ کر نہیں پا رہے، کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، اور اللہ پاک اس ایک ایک چیز کا جو ہے نا وہ ہم سے آخرت میں حساب لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں، میرے تمام بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آج کا ولاگ کسی گھریلو بات پر نہیں ہے، کوئی خواتین کی جو ہے وہ مشکلات پر نہیں ہے۔ آج کا ولاگ میری ان بہنوں کے لیے، میرے ان بچوں کے لیے، میرے ان بھائیوں کے لیے، میرے ان بیٹوں کے لیے، میرے ان ماں باپ کے لیے ہے جو ایک ظالم کا ظلم سہ رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ بے بسی، مجبوری، لاچاری کا بہانہ بنا کر اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ میں اکثر جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے نا خود بہت محسوس کرتی ہیں کہ جب ہمارے بچے کے ہاتھ پہ کٹ لگتا ہے یا ہمارے بچوں کی کوئی سوئی ہی چبھ جاتی ہے تو ہم مائیں کتنی پریشان ہو جاتی ہیں، یا ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو اگر کوئی کھرونچ بھی آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کے دل جو ہے نا وہ پھٹ جاتے ہیں۔ تو کیوں فلسطین کے بہن بھائیوں اور بچوں کو دیکھ کر ہم لوگ جو ہے نا وہ اتنے بے بس ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ بہت ساری ایسی ہر کسی کو جو ہے نا وہ مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جنہیں بہانہ بنا کر خود کو بچا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ظالم کا ظلم سہنا بھی زیادتی ہے، اور ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ ہم اتنے تو بے بس نہیں ہیں نا کہ ہم کتنے مسلم ممالک ہیں، ہم کتنے لوگ ہیں، یہ پاکستان کی عوام کو دیکھیں، کتنی عوام ہے بچوں کو نکال کر، ہم کیوں نہیں قدم اٹھاتے؟ ہم کیوں نہیں ایسا کوئی بھی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ کوئی ایک ایسا کوئی پوائنٹ کیوں نہیں پکڑ لیتے کہ جس سے جو ہے نا وہ ظالم جو اسرائیل ہے نا وہ نیست و نابود ہو جائے؟ کیا کر لیں گے وہ اگر ہم سب مسلمان اکٹھے ہو کے ریاستوں کے اختلافات مٹا کے ہر چیز کو جو ہے نا وہ بھول کر ہم سب مسلمان ایک دفعہ اسرائیل پہ دعویٰ بول دیں، اس خبیث، اس ذلیل انسان کو جو معصوم بچوں پر ظلم کر رہا ہے، جو ہماری بہنوں پر ظلم کر رہا ہے، جو اپنی افواج کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے، جو فلسطین میں جو ہے نا وہ ظلم و زیادتی کی انتہا کر رہا ہے۔ ہم اگر سب مسلمان بہن بھائی اکٹھے ہو کر اگر ہم جو ہیں وہ اس کا حصار کر لیں تو کیوں نہیں ہم اس کو تباہ کر سکتے؟ یہ بھی تو ایک اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر ایک لعنت ہے نا کہ ہم لوگ خود کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم اسی چیز سے ڈرتے ہیں نا کہ مر جانا ہے۔ جتنا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم زندہ ہو کر بھی جو ہے نا وہ بغیرتوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز 2 نفل جو ہے نا وہ صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، یا ہم صلاۃ التسبیح کو پڑھیں، یا ہم کوئی بھی ایسا وظیفہ جو دشمن کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں کوئی بھی ہماری جو ہے وہ ایک دوسرے سے خاندان میں اختلافات ہونا، بہوؤں کے سسرال والوں کے ساتھ یا
نندوں کے بھابھیوں کے ساتھ یا دیورانی جٹھانیوں کے، تو ہمیں بہت سارے ایسے وظائف جو ہے نا ہم ان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں جن سے جو ہے نا وہ جی دشمن کو نیست و نابود کر دیا، دشمن کو ہلاک کر دیا، دشمن کو جو ہے اس کی بستی کو ویران کر دیا۔ تو کیوں ہم لوگ جو ہیں وہ ہم حق پر ہیں، کیوں نہیں ہم جو ہے وہ کچھ بھی ایسا جو ہے وہ کوئی وظیفہ جو ہے نا اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں 40 لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی جو آمین ہے نا اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو اگر ہم اتنی کروڑوں اربوں میں ہم مسلمان عوام ہیں، اگر ہم ان کے لیے 2 نفل جو ہے نا وہ صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، یا ہم کچھ بھی جو ہے نا وہ پڑھ کے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں، تو کیوں نہیں اللہ پاک جو ہے نا وہ رحم کریں گے، اللہ پاک اس دشمن کو ختم کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا دیکھ نہیں رہا، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں یہ مت سمجھو کہ اسرائیل جو ہے وہ طاقتور ہے یا فلسطین جو ہے وہ کمزور ہے، نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کا امتحان لے رہے ہوں کہ میرے نبی کی امتی یا مسلم قوم جو دنیا میں اس وقت وقوع پذیر ہے، وہ ان کے دل جو ہیں وہ کتنے کسی کا دکھ، کسی کی پریشانی دیکھ کر جو ہے وہ دکھتے ہیں، یا وہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی پر ظلم زیادتی ہوتے ہوئے کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا وہ ہماری آزمائش ہو، اور ہمارا خاموش ہو کر رہنا، ہمارا چپ کر کے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں کو جو ہے نا وہ گزارنا بہتر طریقے سے، یا جیسے بھی ان کو گزارنا ہمارے لیے آزمائش نہ ہو، یہ نہ ہو کہ خدا کی پکڑ جو ہے نا وہ ہم تک بھی آ جائے، اور جو حال ان کا ہے وہ ہمارا بھی ہو جائے، اور ہم محض جو ہے وہ ایک ظالم قوم کی طرح جو ہے نا وہ تاریخ میں جو ہے نا وہ لکھے جائیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگ کیوں ان کے اوپر اتنا ظلم ہوتا اتنے عرصے سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے حکمران ان کی اپنی سیٹوں کی لڑائی ہو تو یہ لڑ جاتے ہیں، یہ عوام کو روڈ پہ لے آتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں کڑوی لگیں، لیکن جو سچائی ہے وہ جو ہے وہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہوتے دیکھ کر جو ہے نا اس کو خاموش رہنا، خواہ تم اس پہ ظلم کرنے میں شامل ہو یا نہ ہو، وہ بھی ظلم ہے، تم بھی میری پکڑ میں آؤ گے۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ اور باقی جو میرے جتنی بھی جو ہیں وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، میری یہ جو ہے نا وہ ان سے ایک مطلب درخواست ہے، یا میرا ان سے ایک سوال ہے، میری ویڈیو جو بھی دیکھے نا وہ اس بات کو جو ہے نا وہ ان کے کانوں تک ضرور پہنچائے کہ تم لوگ اپنی سیٹ کے لیے جو ہے وہ عوام کو پیسے دے کر بھی گھروں سے نکال کے روڈ پہ لے آتے ہو، جھوٹی گواہیاں دلوا دیتے ہو، لوگوں کو مروا دیتے ہو، تو کیوں ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کے دکھ، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی کو دیکھ کر تم لوگ کیوں نہیں اپنے ملک کی عوام کو لے کر ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدام اٹھاتے؟ کیوں تم لوگ جو ہے وہ اپنے لیے جو تم لوگ ریلیاں نکالتے ہو، جو تم لوگ ہڑتالیں کرتے ہو، تم لوگ جو بھی تم لوگوں سے بن پڑتا ہے کرتے ہو، یہ سب آج تک تم لوگوں نے فلسطین کے لیے کیوں نہیں کیا؟ میں نے آج تک ہمارے ملک کے کسی بھی حکمران کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم وہاں جا رہے ہیں ان کے لیے جہاد کرنے۔ کیوں تم لوگ اتنے جاہل، اتنے ان پڑھ، اور تم لوگ اتنے کم عقل ہو؟ کیوں تم لوگ اپنے ضمیر کے غلام ہو؟ کیوں تم لوگ کسی کے دکھ کو، کسی کے تکلیف کو نہیں محسوس کر پا رہے؟ تم لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو خون میں لت پت اپنے پیاروں کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے ہیں؟ کیوں تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ہی اذیت لگتی ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ تم لوگ ان لوگوں کے جو ہے نا وہ ہم سب جو ہیں وہ نا گناہگار ہیں، اور ان کی جو تباہی ہے اس میں ہم سب بھی شریک ہیں، کیونکہ ہم لوگ اگر کچھ نہیں تو ہم لوگ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور دعا جو ہے نا وہ تقدیر بدلتی ہے۔ آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی اور اس میں ایک بچہ تھا، اس کی آنکھیں
ان آنکھوں کی محرومی جو ہے نا اس نے مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا۔ ہم بھی ماں باپ ہیں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کسی بچے کی تکلیف کو؟ ہم لوگ کیوں نہیں ان کے لیے کچھ بھی کر پا رہے ہیں؟ کوئی نہ کرے، کوئی حکومت نہ کرے، کوئی نہ کرے، لیکن ایٹ لیسٹ جن کے دلوں میں احساس ہے اگر وہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع کر دیں تو کہتے ہیں کہ جب جتنی بھی تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں نا اسلام کی، اس میں کافروں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی اور مسلمانوں کی 100 میں ہوتی تھی، لیکن ان کا اللہ پہ توکل اور یقین ہوتا تھا اور اللہ پاک جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ فتح نصیب کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے جو ہے نا وہ حال پر رحم فرمائے اور ان کی آزمائش جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ۔ لیکن جب ہم اللہ کی پکڑ میں آئیں گے نا تو ہم تو اللہ سے رحم کی دعا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پھر اللہ کے فرشتے بھی یہ سوال کریں گے نا کہ تم لوگ وہی ہو نا جو ان کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے، آج خود پہ بنی ہوئے تو پریشان کیوں؟ میرا ولاگ جو ہے وہ نفرت انگیز مواد پھیلانا یا کسی کو کسی کے خلاف کرنا نہیں تھا، لیکن مجھ سے ان لوگوں کی تڑپ، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں نہیں دیکھی جا رہی تھی۔